اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر۔ چار مصرے اب جتنے شور کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے کہ حیدر کے نعرے لگائے، اتنے ہی شور کے ساتھ چار مصرے پیش کر رہا ہوں، پھر دیکھنا اس سے بلند نعرہ ضرور لگائے گا حق بنے تو۔ شوکت صاحب لکھتے ہیں من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، پہلے عرفان دلا اور بھی گہرا کر دے، تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتا اسے بہرا کر دے۔ زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص، ہوتا نہیں ہے درد کا اتنا سبھی احساس۔ زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص، ہوتا نہیں ہے درد کا اتنا سبھی احساس، مر جاؤں میں زنجیر کے حلقے میں ہے یہ آس، آمین ذرا کہہ دیں گے کیا حضرت عباس۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے داد دیں؟ نہیں، کیسے کھڑے ہوئے؟ جذبات، عقیدہ۔ اب ایک ٹیسٹ لینا ہے اپنا، ہم اپنی گاڑی کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کے ٹائر چیک کرتے ہیں ہر ہفتے، یا ہم اپنے اسکوٹر کو دیکھتے ہیں اس کا انجن صحیح چل رہا ہے، اپنی گاڑی کی سواری جس پر ہم جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں جا کر کے ہمیں پریشانی ہو، تو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنے عقیدے کا بھی ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے، کہیں دنیا کی دھول میں ہم اٹک تو نہیں گئے، ہمارا عقیدہ کمزور تو نہیں پڑ گیا۔ تو آئیے آج بھی ساتھ بھائی ہیں، میرے گھر کی مجلس ہے، خدا بڑی روحانیت ہے ان کی ذاکری میں بھی اللہ نے، اور ساتھ ساتھ اس مجلس میں بھی بڑی روحانیت ہے، اور دنیا کی تمام منظور نظر ذاکرین یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ایک روحانیت کا سما کئی گھنٹوں سے مجلس چل رہی ہے اور کئی گھنٹوں تک جاری رہے گی۔ مولا سب پڑھنے والوں کو سلامت رکھے، اور عمران بھائی کو اور میری فیملی کو خدا تادیر نعمت ظہور امام زمان علیہ السلام صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح مولا کا ذکر کرتے رہیں۔ اب دیکھیے ٹیسٹ لینا ہے اپنا، اب میرے کہنے پر، اب میں نے کہا نا کہ آپ سے مجھے دعا چاہیے، میرے کہنے پر آپ نے ارادہ کرنا ہے، جو مصرے میں پڑھ رہا ہوں مولانا شمس تبریز صاحب کے، آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، داد نہیں دینی، ہاتھ نہیں اٹھانے، کھڑا نہیں ہونا، چپ رہنا ہے، یہ آپ نے ارادہ کرنا ہے۔ پھر میں مولا کے اعتماد کرتے ہوئے مولا کے مصرے شمس تبریز صاحب کو ملے ہیں، مولانا شمس تبریز صاحب کو انڈیا سے، وہ مصرے ایسے ہیں، اس مصروں پر حکم مولا کی اس عطا پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ارادہ ہوگا کہ ہمیں بولنا نہیں ہے، داد نہیں دینی، خاموش رہنا ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ کو اسی طرح کھڑا کر دے گا جیسے میرے جناب بھائی کھڑے ہوئے۔ شروع مصرے غازی عباس کے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ والشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا۔ غازی عباس کے جلال پر بڑے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی جرأت و شجاعت پر بڑے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی جنگ پر بڑے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی سخاوت پر بڑے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی وفا پر بڑے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی عبادت کا ایک رخ بتا رہا ہوں، عبادت پر بھی کلام لکھے گئے، لیکن عبادت کا خاص رخ شاید میں نے تو یہ پہلی بار عبادت کا یہ رخ دیکھا تھا۔ دیکھیے مولا علی کی دعا ہے غازی عباس، مولا علی نے کہا تھا کہ غازی عباس کے لیے کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کی نصرت کرے، یہی جناب سیدنا سلام اللہ علیہ کی خواہش تھی۔ اب غازی عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے، دونوں بازو کٹ گئے، سر کے بعد زمین پر آئے تھے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر غازی عباس کی عبادت کا ایک نیا رخ مولانا شرف رضوی صاحب نے لکھا ہے۔ ایک بڑا نیا خیال ہے، اس کا حق اب تک آپ نے بہترین سنا، اب آپ خاموش بھی رہے تو کوئی شکوہ نہیں، لیکن ان مصروں کا حق ضرور ادا کیجیے گا۔ شرح نقوی صاحب لکھتے ہیں جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا، جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا۔ اگر آپ کے لیے بالکل نیا خیال ہو تو اس کا حق ادا ضرور کیجیے گا۔ جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا، اپنی خلقت کے نہ مقصد سے پھریں گے عباس، آخری وقت بھی اللہ کا سجدہ ہوگا، سر کے بل اس لیے گھوڑے سے گرے ہیں۔
مولا کی عظمت کی قسم، ظالموں نے بہت مارا ہے حسین کو۔ حسین وہ غریب ہے۔ کربلا میں بلال کاظمی صاحب نے مجلس میں جملہ کہا، امانتاً آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کہتے ہیں 72 شہداء میں 71 شہداء کو 9 لاکھ کے لشکر نے جن ہتھیاروں سے مارا ہے، ان تمام ہتھیاروں کو اکیلے حسین پر استعمال کیا گیا۔ اگر یوں بھی کہا جائے تو کم نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا کہ حسین کو بہت تسلی کے ساتھ مارا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی لکھ سکتا ہے۔ یہ جو ہم مسائل پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ اتنے ہیں جتنی اللہ نے، مولا نے ہمارے دل اور دماغ میں طاقت بخشی ہے برداشت کرنے کی۔ ورنہ وہ مقتل ابھی تک معصومی نے کھل کر نہیں بتایا جو سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہمت دے دے کہ کربلا کا غم بہت بڑا ہے۔ دنیا میں کتنے بھی ظلم ہو جائیں کربلا کے بعد، مگر ہر ظلم کا موازنہ جب کربلا سے کریں گے تو کربلا کا غم بڑا ٹھہرے گا، کیونکہ اسی کو دیکھ کر صبر ملتا ہے۔ اللہ کرے کہ میں اپنے پڑھنے کے ذریعے آپ کو وہ منظر دکھا سکوں جو اس میں شروع ہوا تھا۔ بس اپنے آپ کو آمادہ کیجیے گا، گریہ کیجیے گا جو مسائل کا انداز ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم فرادہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اکیلی نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز کا، اگر اللہ نے قبول کی تو اگر کسی وجہ سے قبول نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی۔ جب ہم جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو جماعت کے اندر ہمیں پوری جماعت کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں 99 لوگوں کی نماز کسی وجہ سے قبول نہ ہوئی اور کسی ایک نمازی کی نماز قبول ہو جائے تو اللہ اس ایک نمازی کی وجہ سے پوری جماعت کی نماز قبول کر لیتا ہے۔ بس یہ بھی اسی طرح ہے نماز عزائے حسین۔ اس میں آپ بہت سارے لوگ جواب دینے میں، وہاں پڑھنے میں صرف اس لیے ہچکچاتے ہیں کہ ان کی آواز اچھی نہیں، جبکہ کیا پتا کہ اسی کے پڑھنے کی وجہ سے پوری مجلس قبول ہو رہی ہو۔ آپ میں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مجلس حسین میں ہم روتے ہیں، مگر کبھی کبھی کسی کو روتا دیکھ کر ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ آپ گریہ کریں گے تو آپ کو دیکھ کر 4 لوگ اور روئیں گے، تو اپنے آپ کو گریہ کے لیے آمادہ کیجیے۔ کسی کو کم تر نہ سمجھا جائے۔ کوئی بچہ بھی اگر یہاں بیٹھا ہے نا، جس کو ہم بار بار اٹھا کر اٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بچے کی وجہ سے ہی پوری مجلس قبول ہو جائے، تو لہٰذا گریہ کیجیے گا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ سے اور ہم سے راضی رہے۔ دل ہے عاشور کا اور عصر کی آئی گرد لاشوں کے اکیلا حسین بن علی، گھیر لو مارو اسے، شور ہے لشکر ہی، دیکھو زخمی بھی ہے، پیاسا بھی ہے، تاری ہے غشی، تیر تلوار لیے فوج کھڑی ساری ہے، اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری، کوئی تلوار سے مارے، کوئی مارے خنجر، ارے بھالا مارا ہے کسی نے تو کسی نے پتھر، خون سے چہرہ بھرا گرز لگا ہے سر پر، اور خاک جلتی ہوئی پھینکی ہے میرے زخموں پر، زخم اتنے ہیں کہ ہر زخم سے
والا کہتے ہیں اماں میں وہ غریب ہوں جس کو قریب سے بھی تیر مارے گئے. جب تیر علی اصغر کے مارا تھا حرملہ ملعون نے دور سے مارا تھا, اتنی دور سے تیر مارا کہ علی اصغر کا گلا چھٹ گیا اور اسی تیر سے حسین مولا کے بازو بھی چھٹ گئے. مولا فرماتے اگر میرے بازو کا سہارا نہ ہوتا تو جہاں جہاں تک تیر جاتا وہاں تک اسکا. اب دور سے جب تیر مارے جائے تو یہ حالت ہو جائے, اور جب قریب سے تیر مارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے میرا یہ بدن چھلی ہوا کچھ ایسے, تیر سینے پہ لگے پشت سے باہر نکلے, ایک نظارہ ہوا پار جو پہلو سے, ہر درد اٹھتا ہے ہر دل ٹوٹی ہوئی پسلی سے, سانس بڑی دشواری ہے. اللہ کرے آپ کربلا جائیں. کربلا میں دو مقام کا ذکر کرتا چلوں, ایک مقام شہادت مولا حسین, ایک مقام امام زمان علیہ السلام. مقام شہادت امام حسین وہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا گلا عین مقام پر کاٹا گیا, وہ جگہ اب زری بنا دی گئی ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر ہے. آپ سب جو جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں, اور جو جائیں وہ محسوس کیجیے گا. اور وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کا فاصلہ جس کو کہتے ہیں مقام امام زمان علیہ السلام. وقت امام جب تشریف لاتے ہیں کربلا میں جب کے روزے پر حاضری کے لیے تو میرے امام یہی قیام فرماتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا آپ کے جد ہیں, آپ تو قیام حرم کے اندر بھی کر سکتے ہیں, مگر میرے مولا امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مقام اس لیے میں نے منتخب کیا کہ یہی وہ مقام تھا جہاں 10 محرم کو میرے جد حسین زخمی حالت میں برچھی کھائے ہوئے حسین, تیر کھائے ہوئے حسین, نیزے کھائے ہوئے حسین, پتھر کھائے ہوئے حسین نڈھال ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرے. اور حالت میرے مولا کی ایسی تھی کہ مولا سے چلا بھی نہیں جاتا. اللہ کرے, میں اکثر دعا کرتا ہوں کہ مولا یا تو ہمت دے یا موت دے دے. اگر تو نے موت نہ دی ہے پڑھتے ہوئے تو میں سمجھوں گا کہ تو چاہتا ہے کہ میں ہزاروں تک یہ مسائل پہنچا سکوں. یہ امانتاً امانتاً امانت در امانت چلے جا رہے ہیں. کسی کو کسی نے بتایا, کسی کو کسی نے بتایا, مجھے کسی نے بتایا, اور میں امانت تک آپ تک یہ مسائل پہنچا رہا ہوں. یہ کیفیت کا نام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا اس جگہ گرے جہاں مقام امام زمان علیہ السلام, اور ایسی حالت میں کہ حسین سے چلا بھی نہیں جا رہا. قتل اس مقام پر ہوئے جو تقریباً 1 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب اس حالت میں حسین وہاں تک آئے کیسے ہیں؟ زخم کھاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر میں گرا, کھانے کھانے سک اٹھا بھی نہیں جاتا تھا. ارے دیکھا یہ حال تو پھر شمر میری سمت بڑھا. ارے قتل گاہ تک مجھے بالوں سے پکڑ کے کیا مقدر ہے باپ اور بیٹی کا. کبھی باپ تماچے کھاتا ہے, کبھی بیٹی تماچے کھاتا ہے. بیٹی نے بھی تماچے کھائے, دونوں ایک ہی فریاد کیا کرتی تھی, بابا مجھے ظالموں نے بہت مارا. بی بی سکینہ کا جب بابا کا کٹا ہوا سر ملا ہے, کتنے دن کا انتظار کر رہی تھی سکینہ کہ بابا ملے تو بابا سے باتیں کروں. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام کے زندان کا سفر بی بی سکینہ نے زندان میں اپنے بابا کے سر کو گود میں لے کر کہا, بابا بابا میرے بابا, میرے بابا. اتنی زخمی ہے سکینہ, کہتی ہے چلنا چاہوں تو چلا بھی نہیں
جاتا پاؤں زخمی اٹھتا ہی نہیں میرا. یہ 70 سالہ ضعیفہ نہیں کہہ رہی, حسین کی 4 سالہ یتیمہ کہہ رہی ہے. 4 سال کی عمر میں یہ صدمہ ہو گیا, سکینہ کی یہ حالت ہو گئی کہ چلنا چاہوں تو چلا بھی نہیں جاتا, پاؤں زخمی اٹھتا ہی نہیں میرا, سونا چاہوں تو سویا بھی نہیں جاتا, پشت زخمی ہے زخموں سے ہے خون بہتا. میں سید ہوں مگر اس کے باوجود آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کر دینا, مگر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوا یہ 4 سال کی عمر کہتی کیا ہے, بابا سانس لیتی ہوں تو دکھتی ہے پسلیاں, دادی زہرا کی طرح ٹوٹی ہے پسلیاں. بابا رخسار میرے زخمی کانوں سے نہ ہو جائے, بندے بچھنے میرے کرتا بھی جلا, بابا آئے اتنا مجھے مارا, بابا آئے. بابا جب شام غریبہ آئی تھی تو ڈھونڈتی پھرتی تھی میں آپ کا لاشا, بابا ایک ظالم نے مجھے روک کے مجھ سے پوچھا ڈھونڈتی کس کو ہے, بابا کا تیرے نام ہے کیا, میرے بابا میرے بابا ہے حسین بن علی. میں نے کہا پھر غیظ میں آیا چہرے پہ مجھے مارا, ریتی پہ گرا ڈالا, میں کہتی رہی بابا بابا ہائے اتنا مجھے مارا, بابا ہائے زخمی ہے سکینہ. یہ لوگ آپ لوگ تماچوں کا ماتم کر رہے ہیں اس لیے کہ بی بی کے تماچے لگے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی رضدار منہ پر تماچوں کا ماتم کرتا ہے, لوگ اس کو زیادہ ماتم کرنے کے بعد روک لیتے ہیں, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, پھر وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے, غش میں آ جاتا ہے, مگر اس کو کیسے جگایا جاتا ہے, پانی کے چھینٹے مار کر, جبکہ اس نے خود اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی منہ پر ماتم کیا تھا, اس کے باوجود وہ بے ہوش ہو گیا ماتم کرتے ہیں. سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے ماتم نہیں کیا. بی بی فرماتی ہے بابا علی اصغر کے گلے میں جو تیر تھا وہ علی اصغر کے قد سے بڑا تھا, جو مجھے تماچا لگا وہ ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا. کتنا مارا ہے ظالم نے سکینہ کو, جب تماچے کھاتی بے ہوش ہو جاتی, پھر ہوش میں لائی جاتی, پھر بے ہوش ہو جاتی. ہم کسی عزادار کو ہوش میں لاتے ہیں تو پانی کے چھینٹے مارتے, حق بنے تو آخری آدمی تھا, بی بی کا حق ادا کرنا. مصر بہت سخت پڑھنے لگا ہوں. بی بی کہتی ہے, بتاتی ہے بی بی کہ میں بے ہوش کیسے ہوتی تھی اور ہوش میں کیسے لائی جاتی تھی. کھا کے ظالم کے تماچے مجھے غش آتا تھا, پھر تماچوں سے ہی وہ, پھر تماچوں سے ہی وہ ہوش میں لے آتا, پھر تماچوں سے ہی وہ ہوش میں لے آتا تھا. ہنس کے کہتا تھا بلا بابا کو, امو کو بلا, جتنا دور آئے گی اتنا ہی تجھے ماروں گا. پھر دل میرا گھبرایا اور جسم بھی تھرایا, یہ حال میرا دیکھا رحم کیا بابا, ہائے اتنا مجھے مارا, بابا ہائے زخمی ہے سکینہ. سارے حسین مل گیا, سارے حسین کو کوئی نہیں. کہتی ہے بابا مجھے ارمان تھا کہ میں آپ سے کربلا ملنے آؤں, مگر آپ مجھے ملنے آ گئے. بابا اب میرا ایک اور ارمان ہے. سارے حسین سے آواز ہے سکینہ کیا ارمان سنو. سکینہ کبھی بھی کہتی ہے بابا
جب میں زندہ سے رہائی کی خبر پاؤں گی، دادی زہرا کی میں تربت پہ چلی جاؤں گی۔ دادی کی تربت پہ جا کے کیا کرے گی؟ بی بی کا جملہ سننا، بی بی کہتی ہے جب میں زندہ سے رہائی کی خبر پاؤں گی، دادی زہرا کی میں تربت پہ چلی جاؤں گی۔ سر حسین سے آواز آئی سکینہ دادی کی تربت پہ جا کے کیا کرے گی؟ کہتی ہے اپنی ٹوٹی ہوئی پسند